हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलेडिक्शन का मतलब है अलविदा, फॉरबिडिंग का मतलब है मना करना और मॉर्निंग का मतलब है मातम। तो ऐसी पोएम जो अलविदाई के बारे में है लेकिन उसमें मातम करने से मना किया गया हो। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इस पोएम को लिखा है जॉन डन ने। ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल किसको कहते हैं, इस पर मेरी अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। जॉन डन ने इस पोएम को 1611 में लिखा फॉर हिज वाइफ एन मोर। उन्होंने अपनी बीवी एन मोर के लिए इस पोएम को लिखा। जब वो एक यूरोप के टूर पर जा रहे थे तो जाने से पहले इस पोएम को लिखा गया था। ये एक 36 लाइन की पोएम है जिसको पब्लिश किया गया 1633 में इन अ कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस कलेक्शन के अंदर इसे पब्लिश किया गया था जो कि जॉन डन की मौत के 2 साल बाद पब्लिश हुई थी। अब इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स अ लवर्स प्रोफाउंड कंसर्न फॉर हिज बिलव्ड व्हाइल एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड डिस्प्लेइंग डन्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड मास्टरी ओवर द मेटाफिजिकल। मतलब ये कि एक लवर का जो कंसर्न है अपनी बिलव्ड के लिए, जब वो एक सफर पर जा रहा है तो वो अपना कंसर्न शो कर रहा है, वो उसे अलविदा कहने से पहले अपना कंसर्न शो कर रहा है। तो इस पोएम के 9 स्टैंजास हैं और 36 लाइन्स हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। एज विर्चुअस मैन, जैसा कि नेक आदमी, पास गुजर जाते हैं, माइल्डली आहिस्ता से, अवे दूर। जब नेक लोगों की रूह आहिस्ता से कब्ज हो जाती है, जब वो आहिस्ता से मर जाते हैं, एंड विस्पर और सरगोशी करते हैं, टू देयर सोल्स, अपनी रूहों को, टू गो, जाने के लिए। वो आहिस्ता से सरगोशी करते हैं अपनी रूहों के पास कि वो चली जाएं। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स, जबकि कुछ उनके अफसुर्दा दोस्त, डू से, वो कहते हैं, द ब्रेथ गोज नाउ, कि सांस निकल गई, एंड सम से, और कुछ कहते हैं, नो, नहीं। मतलब कि कुछ नेक लोग इस तरह से मरते हैं कि उनके करीब खड़े लोगों को भी पता नहीं चलता कि वो मर चुके हैं। तो इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर राइटर डेथ की एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि किस तरह से जब नेक इंसान के ऊपर मौत आती है, जब वो मरने लगता है तो इतनी आराम से, शाइस्तगी से वो मर जाता है, पीसफुली वो मर जाता है कि जो उसके करीब खड़े होते हैं उनको भी अंदाजा नहीं होता कि ये मर चुका है या जिंदा है, इसकी सांसें निकल चुकी हैं, ये अभी अंदर ही है। तो ये फर्स्ट इमेज क्रिएट कर रहा है राइटर फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। सेकंड स्टैंजा है, सो लेट अस मेल्ट, तो चलो हम भी पिघल जाते हैं, एंड मेक नो नॉइज, और कोई शोर पैदा नहीं करते, नो टीयर फ्लड्स, ना ही कोई आंसू बहेगा, नोर साई टेम्पेस्ट्स मूव, ना ही आहों का तूफान में कोई हरकत आएगी। इट वर प्रोफनेशन, ये बेहुरमती होगी, ऑफ आवर जॉयज, हमारी खुशियों की, टू टेल, कि हम बताएं, द लेटी, आम आदमियों को, आवर लव, हमारी मोहब्बत के बारे में। तो इस सेकंड स्टैंजा में राइटर क्या कह रहा है कि हम भी उन नेक लोगों की तरह ही हैं, हमारी मोहब्बत भी उन नेक लोगों की तरह ही है जो कि अलविदाई के बाद कोई आंसू नहीं बहाएगी, हमारी आहों की आवाजें किसी को नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी है कि ये आम आदमियों तक आवाज नहीं पहुंचाएगी। हम आहिस्ता से, खूबसूरती से अलविदा कह देंगे एक दूसरे को। उसके बाद थर्ड स्टैंजा है, मूविंग ऑफ द अर्थ, जमीन की हरकत से, ब्रिंग्स, आते हैं, हार्म्स, नुकसानात, एंड फियर्स, और खौफ, मैन रेकन, और आदमी हिसाब करते हैं, व्हाट इट डिड, कि इससे क्या नुकसान हुए, एंड मेंट, और इसका क्या मतलब था। बट ट्रेपिडेशन, लेकिन खौफ, लर्जिश, ऑफ द स्फीयर्स, उन स्फीयर्स की, दो ग्रेटर फॉर, अगरचे वो बहुत दूर हैं, इज इनोसेंट, उनका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत इनोसेंट है। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि जब जमीन हरकत करती है और उससे जो तूफान आते हैं, जो खौफ पैदा होता है और जो नुकसानात होते हैं, इंसान उसका हिसाब लगाता है कि इसका मतलब क्या था और इसके नतीजे में क्या नुकसान हुए। लेकिन दूर आसमानों में वो जो स्फीयर्स हैं, जिसके इर्द गिर्द इतने सारे प्लैनेट्स हरकत कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई लर्जिश आए,
کوئی طوفان آئے تو زمین پر بیٹھا انسان کو بالکل اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری محبت بھی ویسے ہی ہے، جب ہم ایک دوسرے کو الوداع کہیں گے تو ہمارے اندر کا طوفان بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ سفیئرز میں دور کہیں آسمان میں طوفان آئے اور زمین والوں کو اندازہ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے فورتھ سٹینزا، ڈل، سست، سبلیونری، دنیاوی، لورز، محبت کرنے والے، لو وہ ایسے محبت کرتے ہیں whose soul is sense، جس کی روح ایک سینس کی طرح ہوتی ہے، can not admit، وہ نہیں ایڈمٹ کر سکتے، مان سکتے، ایبسنس، غیر موجودگی کو، because it doth remove، کیونکہ اس سے ہٹ جاتی ہیں، those things، وہ چیزیں which elemented it، جس سے محبت ختم ہو جائے۔ تو رائٹر اس اسٹانزا میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری محبت اس دنیاوی محبت کی طرح نہیں ہے جو کہ ایک دوسرے کی فزیکل پریزنس سے رہتی ہے، اور جب فزیکل پریزنس ختم ہو جائے تو ساتھ ہی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ ہماری محبت اس دنیاوی محبت کی طرح نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کی فزیکل پریزنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایک دوسرے کے پاس موجود رہیں یا نہ رہیں۔ ففتھ سٹینزا ہے، بٹ وی، لیکن ہم، بائی اے لو سو مچ ریفائنڈ، جن کی محبت اتنی زیادہ بہترین ہے، that ourselves know not، کہ ہمیں ہمارے جسموں کو نہیں پتا، what it is، کہ یہ کیا ہے، انٹر assured of the mind، ہماری محبت محفوظ ہے دماغوں کے اندر، کیئرلیس، اور اسے فرق نہیں پڑتا، eyes، lips and hands to miss، کہ اس کے پاس آنکھیں، ہونٹ یا ہاتھ ہیں مس کرنے کے لیے۔ مطلب رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دماغوں میں محفوظ ہیں ایک دوسرے کے، ہمیں اس فزیکل پریزنس سے فرق نہیں پڑتا، ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو، آنکھوں کو، ہونٹوں کو مس نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہماری محبت بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کی روح سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 6 سٹینزا ہے، our two souls therefore which are one، ہماری دو روحیں جو ایک کی طرح ہیں، though I must go، چاہے میں چلا جاؤں، endure not، اور نہ برداشت کر سکیں، yet a breach، علیحدگی کو، but an expansion، لیکن یہ ایک توسیع ہے، like gold، اس سونے کی طرح، to airy thinness beat، جس پر ہیمر سے یا ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو دو جسم اور ایک جان کی طرح ہیں، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہماری علیحدگی سے ہماری محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اس سونے کی طرح جس پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے تو وہ پھیل جاتا ہے، ایسے ہی ہماری علیحدگی سے ہماری محبت کم نہیں ہوگی بلکہ پھیل جائے گی، بڑھے گی۔ اس کے بعد 7 سٹینزا ہے، if they be two، اگر وہ دو ہیں، they are two so as stiff twin compasses are two، تو وہ ان سخت دو کمپاسز کی طرح ہیں، thy soul، تمہاری روح، the fixed foot، ایک جگہ ٹھہرے فٹ کی طرح ہے، makes no show، جو کوئی حرکت نہیں کرتا، to move but doth if the other do، لیکن اس طرح مڑتا جاتا ہے جہاں جہاں دوسرا پیر مڑتا جائے۔ مطلب کمپاس کو اگر ہم کسی جگہ پر رکھیں تو ایک جو اس کا پاؤں ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے، لیکن وہ جو ایک ٹھہرا ہوا پاؤں ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مڑتا جاتا ہے اپنی جگہ پر ہی۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں بھی اس کمپاس کی طرح ہی ہیں، تم اس ٹھہرے ہوئے فٹ کی طرح ہو اور میں حرکت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد 8 سٹینزا ہے، اینڈ دو اٹ ان دا سینٹر سٹ، اور چاہے یہ درمیان میں ہی کیوں نہ ٹھہرا ہو، یٹ وین دا ادر فار ڈتھ روم، لیکن جب دوسرا کہیں دور گھومنے جاتا ہے، اٹ لینس، تو یہ جھکتا ہے، اینڈ ہارکنس آفٹر اٹ، اور اس کے پیچھے پیچھے اسے سنتا جاتا ہے، اینڈ گوز اریکٹ، اور کھڑا ہو جاتا ہے، ایز دیٹ کمز ہوم، جب دوسرا پاؤں گھوم کر واپس آتا ہے۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک پاؤں چاہے اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ٹہرتا ہے، لیکن جب دوسرا پاؤں گھومنے جاتا ہے تو پہلا پاؤں جو اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی آواز سنتا جاتا ہے، اور جب وہ گھوم کر واپس آتا ہے تو ایک دوسرا پاؤں جو اپنی جگہ کھڑا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں کہ دوسرا پاؤں واپس آ گیا۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں بھی ویسے ہی ہیں، چاہے میں کہیں دور بھی چلا جاؤں تب بھی تم اپنی جگہ پر کھڑی رہو گی اور تمہارا پیار برقرار رہے گا،
اور جب میں گھوم کر واپس آؤں گا تو ہماری محبت ویسے ہی کمپاس کی طرح ہو جائے گی۔ اور لاسٹ اور 9th اسٹینزا ہے سچ ول thou be to me، تو اسی طرح تم بھی میرے لیے ہو۔ who must like the other foot، جو دوسرے پاؤں کی طرح obliquely run، جھکتے ہوئے چلو گی۔ thy firmness، تمہاری پختگی makes my circle just، میرے دائروں کو پورا کرے گی۔ and makes me end where I began، اور مجھے وہیں پر لا کر ختم کرے گی جہاں سے میں نے شروع کیا۔ مطلب کمپاس کے اس پاؤں کی طرح تم بھی میرے لیے ہو کہ جیسے جیسے میں گھومتا جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ ساتھ جھکتی جاؤ گی، اور جب میں واپس آ کر اپنی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ گی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے پیار کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ کنسیڈ ہے، ایکچوئل میں کمپیریزن ہے پوری پوئم کے اندر جو رائٹر نے کیا ہے، اپنے پیار کا کمپیریزن کمپاس کے ساتھ۔ اب اگر اس پوئم کو ہم اینالائز کریں تو یہ پوئم لو اینڈ ڈسٹینس کے بارے میں ہے، فزیکل اور اسپرچول لو کے بارے میں ہے، کہ جب دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں تو انہیں اس دوری سے فرق نہیں پڑتا، ان کی محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی محبت تو بڑھتی جاتی ہے۔ اور کس طرح سے جب ایک نیک انسان مر جاتا ہے تو کسی کو ارد گرد پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے جب دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو کسی کو ارد گرد پتہ نہیں چلتا، جو ان کے اندر ان کا ڈر ہوتا ہے، ان کی جو افسردگی ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایکچوئل میں یہ ایک فیئر ویل اسپیچ ہے جس کے اندر ڈن نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس فیئر ویل اسپیچ کو دیتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا فزیکل لو نہیں ہے بلکہ اسپرچول لو ہے، ہم اس اسپرچول لو کی طرح ہیں جس کو ایک دوسرے کے دور جانے سے فرق نہیں پڑتا، ہم اس کمپاس کی طرح ہیں جو کہ ایک اگر 1 فٹ کی طرح درمیان میں کھڑا رہے گا اور دوسرا گھومتا رہے گا، لیکن وہ گھوم کر بھی اپنی جگہ واپس آ جائے گا۔ تو ہماری محبت بھی اسی کی طرح ہے۔ تو یہ ایکچوئل میں لو اینڈ ڈسٹینس اینڈ فزیکل اینڈ اسپرچول لو کے بارے میں ہے، یہ میٹا فزیکل پوئم ہے۔ تو ڈن نے اس میں کنسیڈز کو یوز کرتے ہوئے، کمپیریزن کو یوز کرتے ہوئے اپنے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اسے کمپیئر کیا ہے پہلے ورچوئس مین کے ساتھ، اس کے بعد طوفانوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کمپاس کے ساتھ۔ تو یہ تھی پوئم A Valediction for Bidding Morning۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔